قائد اعظم محمد علی جناح اسماعیلی شیعہ سے تعلق رکھتے تھے، تو کیا اسی وجہ سے علماء ان پر فتوے لگاتے رہے؟ محمد علی جناح کا صرف ایک میں آپ کو خطبہ بتا دیتا ہوں. انہوں نے اس خطبے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام کی تعریف کی ہے. اور سب سے بڑھ کر محمد علی جناح کا جنازہ کس نے پڑھایا ہے؟ شبیر احمد عثمانی صاحب نے، جو تقی عثمانی صاحب کے والد کے استاد تھے، مفتی محمد شفیع صاحب کے، جو بندی شیخ الحدیث تھے. ٹھیک ہو، انہی کا بھتیجا نا مفتی عامر عثمانی جس نے خلافت و ملوکیت کا دفاع لکھا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو شبیر احمد عثمانی صاحب تو سنی تھے، تو اور یہ ان کی وصیت پہ جنازہ ہوا تھا. محمد علی جناح صاحب نے ریٹن میں یہ کی تھی. تو میرا خیال اتنا کافی ہے. اور کتنے تاریخ میں واقع ہیں کہ ایک سنی نے مرتے وقت شیعہ کو جنازہ پڑھانے کی وصیت کی اور شیعہ نے مرتے وقت سنی کو پڑھانے کی. یہ تو سنی آپس میں ایک دوسرے کو نہیں جنازہ پڑھانے دیتے. سر کسی بریلوی نے کبھی وصیت کی ہے کہ میرا جنازہ اہل سنت والجماعت دیوبند پڑھائے گا؟ سوال ہی پتہ نہیں. یا میرا جنازہ اہل سنت والجماعت اہل حدیث پڑھائے گا؟ ہاں، یہاں سوال نہیں پیدا ہو رہا ہے، اتو کی تو پیدا ہوا ہے اور تسی خود تکے نال ہی پیدا کیتا ہے. معراج شریف کے متعلق کہ ایسی کوئی روایت ملتی ہے کہ اللہ نے کسی انسانی لہجے میں کلام کیا؟ کیونکہ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا لہجہ تھا اور اہل سنت کہتے ہیں ابو بکر کا لہجہ تھا. کسی کا بھی لہجہ نہیں تھا. تاریخی روایات. اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا اپنے بندوں کے ساتھ وہ کسی بھی تشبیہ کے سے پاک ہے. لیس کمثلہ شیء. یہ قصہ آدم اور ابلیس جو آتا ہے نا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک گفتگو کی، ابلیس نے آگے سے یہ کہا یہ ہمیں نہیں پتا یہ الفاظ کی شکل میں تھا، آواز کی شکل میں تھا، یا دل پر القاء تھا. یہ ڈیٹیلز کوئی نہیں آئی ہے. تو یہ سنی کون ہے جو کہتا ہے حضرت بکر کی آواز؟ کوئی سنی نہیں کہتا. شیعہ ضرور کہتے ہیں حضرت علی کے بارے میں جھوٹ. سنی ابھی اس لیول پہ نہیں گرے ہوئے کہ یہ بات کریں. میں نے تو اسی تکے نال ہی سوال بنایا ہے. کیا نہیں، یہ ایسی جیسے تاریخی روایات اس قسم. یہ شیعہ ہی کہتے ہوں گے کہ سنی یہ کہتے ہیں. ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم شیعہ کی اصلیت سنیوں سے سیکھنا چاہتے ہیں، سنیوں کی اصلیت شیعہ سے نہیں. ان کی خود کتابیں پڑھیں کہ وہ سب کچھ کہتے بھی ہیں کہ نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیا پنجتن پاک کے وسیلے سے قبول ہوئی تھی؟ حضرت آدم کی توبہ کا قرآن میں واقعہ 7 دفعہ بیان ہوا ہے. سورۃ الاعراف میں دعا بھی آئی ہے، پورا ڈیٹیل آئی ہے. کوئی وسیلہ، یہ حاکم میں ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے ہوئی، لیکن وہ روایت کمزور ہے. قرآن میں واضح ہے. یہ بہت بڑی بات تھی، ضرور وہ ذکر ہوتی. دعا تک ذکر ہوئی، نٹی گٹیز آئیں، یہ تو نہیں ڈسکس ہوا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اہل تشیع کے جو لوگ اس قسم کا عقیدہ رکھیں کہ اللہ رب العزت نے کائنات ائمہ اہل بیت کے سپرد کر دی ہے، تو ان پر کیا حکم ہوگا؟ سر اہل سنت کے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ غوث کتب ابدال اس کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، اور اہل تشیع کے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پنجتن پاک یہ نظام چلا رہے ہیں، ان کے پاس اسلام کا کوئی حصہ باقی نہیں ہے. وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں اور تجدید نکاح بھی کریں. ٹھیک ہو گیا. سید کے لقب کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ سید جو ہے وہ تو آپ کسی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں جس کو آپ رسپیکٹ دیتے ہیں. انگلش میں جیسے لفظ ہے نا سر، جناب، یہاں سید ہے عربی میں. باقی جو اس سید سے مراد جو ہمارے اسٹیبلش چل رہے ہیں وہ اہل بیت کے لیے چل رہا ہے، جو یعنی آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل علی ہیں. میرا اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ بھی موجود ہے، کیا ہاشمی سیدوں کا احترام کرنا ضروری ہے؟ تو وہاں تو یعنی لوگوں کا یہ حال ہے کہ جو نماز بھی نہیں پڑھتے، پورا دن بیٹھ کے چرس پیتے رہتے ہیں، وہ ان کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سید ہیں اور ہم امتی ہیں. ہم سیدوں کی امت نہیں ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے. ٹھیک ہو گیا. تو باقی آپ کسی کے بارے میں کرٹیسزم نہ کریں کہ یہ جعلی سید ہے یا صحیح سید ہے. یہ تو کوئی ڈیفائن نہیں کر سکتا. آپ کو کیا ملے گا کسی کو جعلی یا صحیح کہہ کے؟ جس کو آپ جعلی کہیں گے وہ آپ والوں کو جعلی کہہ دے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا.